سورہ بقرہ کا نام البقرہ یعنی گائے اس لیے پڑا کیونکہ اس میں بنی اسرائیل کے ایک واقعے کا ذکر ہے جہاں اللہ نے انہیں خاص گائے ذبح کرنے کا حکم دیا تھا۔ یہ مدنی صورت ہے یعنی مدینے میں نازل ہوئی۔ زیادہ تر پہلے 2 سالوں میں نازل ہوئی جب نبی کریم ہجرت کر کے مدینے آئے۔ محمد اسد صاحب کی کتاب دا میسج آف دا قرآن میں یہ صورت قرآن کا بنیادی اور سب سے اہم حصہ قرار دی جاتی ہے۔ اسد صاحب جو ایک یورپی یہودی سے مسلمان ہوئے، اس کی تفسیر عقلی، تاریخی اور لسانی بنیاد پر کرتے ہیں۔ وہ قرآن کو ایک مکمل اخلاقی، سماجی اور قانونی نظام سمجھتے ہیں جو انسانی عقل اور فطرت سے ہم آہنگ ہے۔ پہلا نقطہ، قرآن کا مقصد اور انسانی گروہ۔ سورہ کا آغاز اس اعلان سے ہوتا ہے کہ یہ کتاب ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے جو غیب یعنی پروردگار، وحی، آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ محمد اسد واضح کرتے ہیں کہ ہدایت صرف انہیں ملتی ہے جو سچائی کی تلاش میں سنجیدہ ہوں۔ انہوں نے انسانوں کو 3 گروہوں میں تقسیم کیا ہے: مومن جو دل سے حقیقت کو تسلیم کرتے ہیں، کافر جو جان بوجھ کر حق کا انکار کرتے ہیں، منافق جو زبان سے اقرار لیکن عمل سے انکار کرتے ہیں۔ دوسرا نقطہ، خلافت عرضی اور انسان کا مقام۔ حضرت آدم کا قصہ بیان کرتے ہوئے محمد اسد ایک خوبصورت نقطہ پیش کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک خلیفے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو زمین پر اختیار اور عقل دی گئی ہے۔ فرشتوں کا سجدہ کرنا دراصل انسان کی اس علمی برتری کا اعتراف ہے جو اللہ نے اسے عطا کی ہے۔ تیسرا نقطہ، بنی اسرائیل کا تجربہ، ایک عبرت۔ سورہ کا ایک بڑا حصہ بنی اسرائیل کے عروج و زوال پر مشتمل ہے۔ محمد اسد کے مطابق یہ قصے صرف تاریخ نہیں بلکہ مسلمانوں کے لیے تنبیہ ہیں۔ صرف چنی ہوئی قوم ہونے کا دعویٰ کافی نہیں بلکہ اللہ کے عہد پر پورا اترنا ضروری ہے۔ بنی اسرائیل کی غلطی یہ تھی کہ انہوں نے دین کی روح کو چھوڑ کر صرف بے جان رسموں کو اپنا لیا تھا۔ چوتھا نقطہ، تحویل قبلہ، ایک نئی سمت۔ بیت المقدس سے کعبے کی طرف رخ بدلنے کے حکم پر محمد اسد لکھتے ہیں کہ یہ صرف سمت کی تبدیلی نہیں تھی بلکہ ایک نئی امت کی تشکیل کا اعلان تھا، یعنی اب مسلمانوں کو حق اور انصاف کی عالمی گواہی دینی ہے۔ پانچواں نقطہ، زندگی کا جامع ضابطہ یعنی احکامات۔ سورہ بقرہ کے درمیانی اور آخری حصے میں زندگی کے عملی قوانین بیان کیے گئے ہیں جنہیں محمد اسد اسلامی معاشرے کی بنیاد کہتے ہیں۔ عبادات، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کا مقصد انسان کی اخلاقی تربیت ہے۔ معاشیات، سود کی سخت ممانعت اور انفاق یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے پر زور دیا۔ محمد اسد کے نزدیک سود انسانی ہمدردی کو مار دیتا ہے جبکہ زکوٰۃ اسے زندہ کرتی ہے۔ خاندانی قوانین، نکاح، طلاق، عدت اور رضاعت کے تفصیلی قوانین تاکہ معاشرے کی بنیاد اکائی یعنی خاندان مستحکم رہیں۔ چھٹا نقطہ، آیت الکرسی اور اللہ کا تصور۔ محمد اسد آیت الکرسی کو قرآن کی عظیم ترین آیت قرار دیتے ہوئے اس کی تشریح میں لکھتے ہیں کہ یہ اللہ کی لامحدود بادشاہت اور علم کا بیان ہے۔ یہ انسان کو بتاتی ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کے قانون کے تابع ہے، اس لیے انسان کو بھی اسی کے سامنے سر تسلیم خم کرنا چاہیے۔ ساتواں نقطہ، دین میں جبر کی ممانعت۔ آیت لا اکراہ فی الدین کی وضاحت میں محمد اسد بہت سختی سے یہ موقف اختیار کرتے ہیں کہ اسلام میں کسی کو زبردستی مسلمان نہیں کیا جا سکتا۔ ایمان وہ ہے جو عقل اور دل کے اطمینان سے حاصل ہو۔ روزے کے احکام، روزہ تم پہ فرض کیا گیا جیسا کہ پچھلی امتوں پر تھا تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ اسد کی وضاحت، روزہ صرف بھوک نہیں بلکہ تقویٰ
یعنی اللہ کا خوف اور خود کو کنٹرول سکھاتا ہے۔ حج، تجارت اور انفاق۔ حج کے احکام: اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اسد کہتے ہیں صدقہ ایمان کا لازمی حصہ ہے۔ اللہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب جانتا ہے۔ اگر تم اپنے دل کی بات چھپاؤ یا ظاہر کرو وہ حساب لے گا۔ آخر میں مومنوں کی دعا: ہم نے سنا اور مانا، اے ہمارے رب ہم سے حساب آسان لینا۔ سورۃ البقرہ کا مرکزی پیغام محمد اسد کی نظر میں توحید اور ہدایت۔ قرآن اللہ کی طرف سے حتمی ہدایت ہے۔ ایمان، غیب پر یقین، عمل یعنی نماز، روزہ، انفاق اور اخلاق پہ مبنی ہے۔ انسانی ذمہ داری: انسان خلیفہ ہے، اسے عقل اور اختیار ملا ہے، آزمائش میں صبر کرو۔ پچھلی امتوں سے سبق: بنی اسرائیل کی مثالیں بتاتی ہیں کہ عہد توڑنے، انبیاء کی مخالفت اور تحریف سے بچو۔ سماجی اور قانونی نظام: نکاح، طلاق، وراثت، تجارت، عدل و انصاف۔ یہ صورت اسلام کے مکمل معاشرتی قانون کی بنیاد رکھتی ہے۔ عقل کا استعمال: اسد صاحب زور دیتے ہیں کہ قرآن عقل سے سمجھا جائے۔ یہ توہم پرستی نہیں بلکہ منطقی اور اخلاقی نظام ہے۔ اسد صاحب اس صورت کو قرآن کا دستور یعنی کانسٹیٹیوشن کہتے ہیں، جو عقائد، عبادات، معاشرت اور معیشت سب کچھ بیان کرتی ہے اور مدینے میں نازل ہو کر مسلمانوں کو ایک منظم معاشرہ بنانے کی ہدایت دیتی ہے۔ سورۃ البقرہ پڑھنے والے گھر میں شیطان نہیں آتا، حدیث کے مطابق، اور یہ قرآن کی روح ہے۔ اللہ ہمیں اس عظیم سورت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔